کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ ذکر کیا اور اسے احسن القصص کہا گیا، یعنی سب سے بہترین واقعہ۔ اور قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ دیکھیے باقی تمام واقعات ایک ہی جگہ پر تفصیل سے نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کا واقعہ ہی لے لیں، یعنی اور شیطان کا۔ اب یہ واقعہ قرآن کریم میں مختلف واقعات مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا کر کے، اسی طرح انبیاء سابقہ کے واقعات، قوم سمود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، یہ جو ذکر ہیں یہ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے اسے ایک ہی جگہ پر، باقی واقعات کے برعکس ایک ہی جگہ پر اور ابتدا سے انتہا تک اسے ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہو رہا ہے، تو جو جو واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں اس اعتبار سے موقع کی مناسبت سے آیات نازل ہوتی ہیں، اور موقع کی مناسبت سے احکامات بیان ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے مثالوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا ابتدا میں جب مصائب اور مشکلات آئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ ہم سے یہ جو مشکلات مصائب ہیں ان کو دور کر دے۔ اب اس موقع پر آیات نازل ہو رہی ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت اتنی سستی ہے کہ تم یوں ہی اس میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہیں پچھلی قوموں جیسی تم پر معاملات ان جیسی مصائب تو ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں ہے، ابھی تک تو ان جیسا معاملہ تمہارے ساتھ پیش ہی نہیں آیا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ فرمایا، حدیث پاک میں آتا، فرمایا وہ لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم میں ڈال کے کھینچ لی جاتی، انہیں تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، لرز اٹھے، کانپ اٹھے، یہاں تک کہ ایمان والے اور رسول بھی اللہ سے پکار پکار کے کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ فرمایا ابھی تو تمہیں یہ، اور یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے مصیبتیں وہ دیکھی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ تنہائی میں بیٹھیں اور سیرت کے وہ واقعات پڑھیں جب ابتدائی دور میں جو مشکلات صحابہ کرام علیہم رضوان پر پیش آئی تھی، مکہ کا تاریخ جو ابتدائی واقعہ، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں یہ سورہ یوسف نازل کی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ وہ اس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن ہے، تو بچپن میں کن کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے، اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ حسد کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں کنویں میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا معاملہ پیش آیا؟ 40 سال جن لوگوں میں گزارے اور انہوں نے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، صادق اور امین کہتے تھے۔ اور اس سے پہلے ہم نے وہ واقعہ ہم سارے جانتے ہیں کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ آ گئے، صادق اور امین آ گئے، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ مکہ کے اندر ایک نام ہے، ایک شہرت کا ایک چرچا ہے، صادق اور امین، آپ کی ذات کی وجہ سے بھی، آپ کے باپ دادا کی وجہ سے بھی، لیکن پھر کایا یک لخت پلٹ جاتی ہے۔ وہ کایا یکا یک پلٹتی ہے، دن نہیں لگتے، اعلان نبوت ہونے کی دیر ہے، وہ سارے کے سارے جو ادھر تھے وہ سارے کے سارے ادھر آ جاتے، مخالفت میں کھڑے ہو جاتے۔ اب ایسے میں سورہ یوسف کو دیکھیں کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کنویں میں ڈال کر کیا ہوا؟ قافلے والے آتے ہیں، قافلے کے ہاتھوں بھائی پھر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے،
یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، چلو اس کو بیچ دیتے، بیچ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودۃ، قرآن حقیر سی قیمت، حقیر سی قیمت۔ یہاں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ چھوڑتے ہیں، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں سے ان کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ جا کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آخر میں کہ بھائی کرتے کراتے پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور اس دوران یوسف علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں کہ اپنے ہی محسنوں کی طرف سے دعوت گناہ، اور جب اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، تو بجائے اس کے کہ اس کو بات کو مانا جائے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس جیل کے اندر جا کے خوابوں کا معاملہ، وہاں جیل میں بھی جا کے اب تبلیغ کرتے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، شیب ابی طالب بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے، 1-2 ماہ نہیں، 1-2 ماہ نہیں، 3 سال۔ آپ وہ سیرت کی کتاب کھولیں تو انسان لرز اٹھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے باہر سے کوئی گزرتا تو بچوں کے بلکنے کی آواز آتی تھی، بچے بلک بلک کے روتے تھے۔ ایسے میں کچھ خدا ترس تھے جو راتوں کو چوری چھپے وہاں جا کے کوئی نہ کوئی چیز دے آتے، کچھ کھانے کو دے آتے۔ 3 سال گزارے، 3 سال۔ مکہ میں سامان آ رہا ہے، کافر جا کے پہلے سے باہر وہ سامان خرید لیتے ہیں، مکہ کے اندر نہ جائے، یعنی ان تک نہ کوئی بھی پہنچے۔ 3 سال حضرت یوسف علیہ السلام، کنویں کا معاملہ، جیل کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات محبوب کریم علیہ السلام کو دکھائے۔ یہ سبق ہے، رسول کریم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حق کے راستے میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی، انہیں بھی بیٹھے بٹھائے سب کچھ نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو سب سے عزت والے نبی ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ عزت کا، درجے کا، رتبے کا، فضل کا منبع تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ بھی دیکھیں، اب انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، زکریا علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ جہاں جہاں چلے جائیں تو یہ چنے ہوئے لوگ کس قدر مصائب سے گزر کے آئے، اور پھر سفر طائف اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو ان سب کے بعد یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کے مقصود کیا ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تو یوسف علیہ السلام انہیں جان لیتے۔ یہ ہے، آپ کسی کو کسی کی غلطی جانتے بھی ہوں، اسے جتلایا نہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سا کردار نبھاتے ہیں کہ تخت پہ بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام، سامنے بھائی آئے ہوئے ہیں، انہیں چاہیں تو وہ معاملہ جتلا کے انہیں شرمندہ کر سکتے، لیکن نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں آخر میں؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم سے مواخذہ نہیں۔ اور اسی طرح کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ کے موقع پر سارے کے سارے ان لوگوں سے جو جان کے دشمن ہیں، اور جنہوں نے سارا معاملہ جو مکہ میں گزرا وہ سارا ہمارے سامنے ہے کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال، 1 2 3 4 ماہ نہیں، مکہ معظمہ میں 13 سال گزارے، 13 سال تکلیف میں، تنگی میں۔ اس میں وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہ نجاست ڈال دی جاتی ہے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہیں، آتی ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے وہ اٹھاتی ہیں، دیکھیے تو صحیح۔ لیکن ان سب کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ جو اپنے دروازے بند کر لے گا، ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا، ان سب کو پناہ مل جائے گا۔ یہ ہمیں سبق سکھایا گیا اس ساری سورہ یوسف میں
مصیبت کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دوسرا، حسد ایک نہایت خوفناک بیماری ہے جس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تیسری بات، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا، قیدی باہر جا کے بھول جاتے ہیں، اچھا یہ ذہن میں رہے، وہ قیدی چلا گیا بادشاہ کے پاس آزاد ہو کے، بادشاہ کے پاس چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، بادشاہ کو خواب آیا، وہ خواب آیا تو پھر یاد آیا، اچھا میں جیل میں تھا تو وہاں ایک بندہ تھا۔ اچھا اب کمال یہ ہے صبر کا کہ جب بادشاہ کی طرف سے جاتا ہے پیغام یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ قیدی جب جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام اسے یہ نہیں کہتے تو بھول کیوں گیا تھا، ہمیں جگہ جگہ یہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اسے تانا نہیں دیتے کہ تو نے جا کے میری بات کیوں نہیں کی، مشورہ دے دیتے۔ اور جب بادشاہ یہ کہتے ہیں آئیں تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں پہلے اس جو مجھ پہ الزام لگا تھا نا، پہلے اس کی تحقیق کروائیں، اس کا پتہ کریں کہ کون سچا تھا اور کون سچا نہیں تھا، آپ پہلے اس کی تحقیق کرائیں۔ تو سبق ملا کہ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے۔ پھر سب سے اہم بات، ایمان کی برکت سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، ایمان کی برکت سے مصیبت۔ اور سب سے بڑی بات کہ داعی، ہم کیا ہیں؟ داعی ہے نا، داعی دعوت دینے والے، تو داعی جو ہے وہ ہر جگہ دعوت دیتا ہے، کسی جگہ بھی وہ دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا تو ہر جگہ بعد میں کیا کہا، تم گواہ ہوتے ہو کہ میں نے اللہ کا سارا پیغام تم تک پہنچایا، یعنی انہیں گواہ کر کے پوچھا جاتا۔ اور پھر ایک صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں اگر کوئی مجھ پر تلوار اٹھا لے اور تلوار مجھ تک آنے لگے تو تلوار میرے تک آنے کے درمیان جو وقت ہے میں اس میں بھی کوئی نہ کوئی حدیث سنا دوں۔ جو داعی ہوتا ہے، داعی کا کام ہوتا ہے حق کو بیان کرنا۔ دیکھیے ہم چھوٹے تھے نا تو ایک بات ہمیں بڑی سادہ سے لفظوں میں سمجھائی جاتی تھی کہ بھئی پھول جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے خوشبو دینا، چاہے کوئی اس کو مسل دے اس کو بھی وہ خوشبو دیتا ہے، چاہے کوئی اسے سجا کے رکھے اسے بھی خوشبو دیتا ہے۔ تو داعی کا کام ہوتا ہے ہر جگہ دعوت دینا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کا اعلیٰ کردار اور اعلیٰ سیرت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود